اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تیسرا پارٹ ہے، کشف و کرامات حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ کتاب اسرار الاولیاء میں لکھا ہے کہ شیخ فرید الدین گنج شکر فرماتے تھے کہ میں اور میرے پیر جناب خواجہ قطب الدین عالم میں مسافرت میں تھے۔ ناگاہ ایک دریا کے کنارے ہم پہنچے جہاں شیر کا خوف تھا اور کشتی چلی گئی تھی، اور ہم کو اس کنارے سے اس کنارے کو جانا تھا۔ خواجہ قطب الدین صاحب نے میری طرف نگاہ کی اور فرمایا، اے عزیز، اس دریا سے کیوں کر پار ہوں گے تاکہ شیر کی آفت سے نجات ہو؟ میں اس امر کے سننے سے حیران ہو گیا اور کچھ زبان سے میرے نہ نکلا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی صاحب مسکراتے ہوئے سورہ اخلاص پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جب سورہ مذکور کو ختم کیا تو وہ پانی پورا سوکھ گیا، پورا پانی سوکھا ہو کر بہت کم رہ گیا۔ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے دریا کے پار لے گئے، دریا کے پار کیا۔ کتاب سیرت الاولیاء میں لکھا ہے کہ ایک بوڑھی عورت حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر آئی اور عرض کرنے لگی کہ بادشاہ وقت نے میرے بیٹے پر ناحق تہمت رکھ کر سولی پر چڑھا دیا، جس سے اس کی جان نکل گئی۔ ولایت چونکہ آپ کو حاصل تھی، غیرت آئی کہ یہ ناانصافی ہوئی۔ آپ فوراً اپنے ہمراہیوں کے ساتھ وہاں سے نزدیک دار کے پہنچے۔ دیکھتے کیا ہے کہ ہزاروں آدمی موجود ہے اور وہ نوجوان سولی پر ٹنگا ہوا ہے، لٹکا ہوا۔ خواجہ صاحب اس کے نزدیک پہنچے۔ آپ نے ہاتھ اس کی گردن میں ڈالا اور فرمایا کہ اگر اس بوڑھی عورت کے بیٹے کو بادشاہ نے بے گناہ سولی پر کھینچا ہوا ہے تو اے اللہ اس کو زندہ کر دے، کیونکہ یہ بوڑھی اس کی ماں بہت بے قرار ہے۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ اس نوجوان کے بدن میں جان آ گئی اور وہ سولی پر سے اتر آیا اور اپنی ماں کے ساتھ اپنے گھر کو دوڑ گیا۔ جب یہ حال دوسری قوموں کے لوگوں نے دیکھا تو حیران ہو گئے۔ لکھا گیا ہے اس روز کئی ہزاروں آدمی مسلمان ہوئے، ایمان سے سرفراز ہوئے۔ کتاب فوائد السالکین میں لکھا ہے کہ عید الضحیٰ کے روز خواجہ قطب الدین بختیار کاکی صاحب اوصاف حج کے بیان فرما رہے تھے۔ اسی ذکر میں آپ نے کہا کہ خداوند کریم کعبہ کو ان لوگوں کے پاس لیا کہ یہ حج کر لے۔ یہ بات آپ نے تمام نہیں کی تھی کہ کعبہ آپ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ خواجہ صاحب اور آپ کے یار اور خادم اور سب لوگ کھڑے ہو گئے اور تکبیر کہنے لگے۔ چنانچہ لکھا گیا ہے سب نے حج ادا کیا اور طواف کعبہ کی شرطیں شب بجا لائے۔ اس وقت غیب سے آواز آئی، اے عزیز، تمہارا حج ہم نے قبول کیا اور تمہاری دعاؤں کو بھی ہم نے قبول کیا۔ حاضرین جلسہ اس معاملے کو دیکھ کر بہت حیران ہو گئے اور اس امر کا اقرار کیا کہ یہ درویش ہیں اور درویشی اور بزرگی اسی کو کہا جاتا ہے۔
کتاب جوامع الکلم میں لکھا ہے، علاؤالدین بجنوری برائے زیارت روضہ خواجہ مشغول تھے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی صاحب کی قبر مبارک سے آواز آئی کہ اے علاؤالدین، اگر میں زندہ ہوتا تو تیری کیا مجال تھی کہ میری پہلو میں بیٹھتا اور ان باتوں میں مشغول ہوتا۔ اٹھ اور اپنی جگہ تلاش کر اور روضہ سے باہر ہو جا۔ یہ آواز سن کر بھاگے علاؤالدین اور روضے سے باہر آئے اور اپنے کہے سے پشیمان ہوئے اور دوبارہ آپ کے مرکز مبارک پر نہ بیٹھے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اولیاء کی قبر کے قریب بیٹھنا نہیں چاہیے بے ادب ہو کر کبھی بھی اولیاء کرام کی بارگاہ میں بیٹھنا نہیں چاہیے۔